السلام علیکم کلاس 10 امید ہے کہ بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 10 کا ڈیٹ ہے 14 جولائی اور آج ہم نے جو ہے آپ تک کی جو جس کا آغاز کیا تھا اس کی ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے، مشق کرنی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اپنے کتاب کا صفحہ نمبر 183 نکالیے، لاسٹ پیج ہے آپ کی بک کا۔ یہاں پہ جو ہے آپ کو سوالات دکھ رہے ہوں گے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کا گیت مکمل کیا تھا۔ تو اس گیت میں جو ہے وہ کیا بات ہوئی تھی، وطن کے بارے میں ناصر بشیر جو ہیں انہوں نے پاکستانی بچوں کے دلی جذبات اور احساسات کو بیان کیا تھا کہ پاکستانی بہادر بچے ہیں، وہ کسی سے جو ہے وہ نہیں ڈرتے، وہ اپنے اندر کے اور باہر کے دشمنوں سے لڑنا جانتے ہیں، مشکلات سے ٹکرانا جو ہے اس کے ان کو خواب آتے رہتے ہیں اور وہ اپنی منزل پہ پہنچنے کا عزم بھی رکھتے ہیں، ان کو اچھے دنوں کی امید بھی ہے۔ اس کے ساتھ وہ اپنے جو سرزمین ہے اس کو گلزار بنانا چاہتے ہیں اور منزل پہ پہنچنے کا یقین جو ہے وہ دل میں رکھتے ہیں اور دنیا کی کوئی مشکل جو ہے ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم نے پڑھا تھا اس میں، اور یہاں پہ اب اس کی ایکسرسائز ہے۔ سب سے پہلا سوالات ہیں اور سب سے پہلا سوال ہے کہ پاکستانی بچوں کو کس چیز سے پیار ہے۔ تو یہاں پہ ہم اگر پڑھیں تو پاکستانی بچے ہیں ہم، امن سے اتنا پیار ہمیں، یعنی کہ اگر سوال ہم سے پوچھا گیا کہ پاکستانی بچوں کو کس سے پیار ہے تو پاکستانی بچوں کو امن سے پیار ہے، یعنی کہ اپنے ملک میں امن سے پیار ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی بچوں نے کس سے لڑنے کا عزم کیا ہے، تو اسی شعر کے دوسرے مصرے میں بتا رہے ہیں کہ اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں، یعنی کہ باہر کے دشمنوں سے تو جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے، لیکن اپنے ملک کے اندر جو موجود دشمن ہیں ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگ جو ہے دوستی کا جو نقاب ہم منہ پہ اوڑھے ہوئے رکھتے ہیں، تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کون ہمارا دشمن اور کون ہمارا اپنا ہے۔ تو اگر اس سوال کا جواب دیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ پاکستانی بچوں نے اپنے ملک کے اندر کے دشمنوں سے لڑنے کا عزم کیا ہوا ہے۔ بچے صحن چمن کی مٹی کو کس چیز سے سینچیں گے، یہ بھی ہم نے یہاں پہ پڑھا گا کہ صحن چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے۔ اس کا جواب کیا ہوگا کہ بچے صحن چمن کی مٹی کو اپنے خون سے سینچیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے پاکستانی بچوں کو کس شے سے ڈر نہیں لگتا، تو اس کے لیے یہاں پہ پیج نمبر 183 پہ ہی شعر نمبر آپ کا 5 جو تھا وہاں پہ ہے کہ پاکستانی بچوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ پاکستانی بچوں کو کس شے سے ڈر نہیں لگتا، پاکستانی بچوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کے بعد یہاں پر سوال نمبر 2 ہے کہ نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے، پھر ہے کہ نظم کے متن کو ذہن میں رکھ کے تو جواب پر صحیح کا نشان لگائے۔ سب سے پہلے ہے کشتی کہاں ٹھہری ہے، کشتی منجھدار میں ٹھہری ہے۔ شاعر کے مطابق کون سا موسم آنے والا ہے، بہار کا۔ بچے صحرا کو کیا بنانا چاہتے ہیں، 4 آپشن ہے گلزار۔ ایک دن پاکستانی بچے قیام کریں گے منزل پر۔ اس کے بعد یہاں پہ اعراب لگانے کو کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلے ہے اپنے ڈیش کے دشمن سے لڑنا ہے، اس پر اپنے اندر کے دشمن سے، لیکن ہم نے سوچ لیا ہے جانا ہے اس پار ہمیں، کلیاں دل کی کھل جائیں گی، صحن چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، منزل پہ پہنچیں گے ایک دن وہیں قیام کریں گے ہم۔ ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹس، یہ میں نے آپ کو بول دیا۔ اس کے بعد یہاں پہ الفاظ کے معنی کہہ رہا ہے کہ لغت میں تلاش کریں، آپ کو میں نے الفاظ معنی پیچھے بتائے ہیں تو آپ کو ایزیلی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ اب یہاں پر سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتاتی چلوں اسٹوڈنٹ وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی کتاب جو ہے 10 کلاس کی اس کے حصہ نظم، حصہ نثر اور حصہ غزل یہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ان سب غزلات کی، نظمات کی اور جو اسباق ہیں ان کو سمجھنے کی امید ہے کہ اسٹوڈنٹ
فرینڈس، آپ کو یہ سب سمجھنے میں جو ہے وہ مشکلات درپیش نہیں آئی ہوں گی. آپ نے ہر لیسن کو اچھے سے سمجھا ہوگا، ہر لیسن کو اچھے سے یاد کیا ہوگا. پلس آپ سے لاسٹ چیز یہی کہتی چلوں گی کہ یہ جو کووڈ-19 کی صورتحال چل رہی ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ ضائع نہیں جانے دینا. آپ نے اس کو اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے. آپ گھر میں ہیں، اپنے آپ کو سیف بھی رکھیں، لیکن اپنے آپ کو ذہنوں سے خالی نہ کریں. آپ نے اپنے ذہنوں میں اپنا جو علم ہے اس کو بھرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی کتابوں کو بالکل ایک سائڈ پہ نہیں رکھ دینا. آپ نے ہر کتاب کو ایک پراپر ٹائم دینا ہے. کسی کتاب کو آپ نے جو ہے وہ نان سیریس نہیں لینا کہ یہ کتاب تو بہت ایزی ہے، یہ تو بہت آسانی سے ہو جائے گا. آپ کے لیے ہر کتاب جو ہے وہ ایک الگ چیلنج کے طور پہ آئے گی. آپ نے ہر کتاب کو ٹائم دینا ہے، اپنے ہر لیسنس کو یاد کرنا ہے. ہر ٹاپک جو آپ کو ڈیفیکلٹ لگتے ہیں، ان شارٹ آپ کو جو آپ کے ویک پوائنٹس ہیں، آپ نے ان کو اسٹرانگ کرنا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ ساری سچویشن کنٹرول ہو جائے گی اور اللہ نے چاہا تو ہم جلد جو ہے وہ اسکول کنٹینیو کریں گے، تو ہم آپ کو جو ہے بالکل بلینک نہیں پائیں گے، بلکہ آپ لوگ جو ہے وہ کافی سمجھدار اور کافی زیادہ علم لے کر ہمیں پاس واپس آئیں گے. آپ نے اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے، اس ٹائم کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. بیسٹ آف لک ٹو آل. آپ نے ہر لیسن کو، ہر کتاب کو پراپر اور برابر ٹائم دینا ہے. اللہ حافظ.